بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و سامعین عزیز احتشام، آج آپ حضرات کے سامنے نماز توبہ کی نیت اور نماز توبہ کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین عزیز احتشام، نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے، سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، یہ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اور اس کو معافی نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ توبہ کرے اور اللہ معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ تو معزز و سامعین عزیز احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں، سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، نوافل کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت کریں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، نفل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں زبان سے نیت کی جاتی ہے، تو میں آپ کو زبان سے نیت کر کے بتاتا ہوں۔ میں آپ کو یہ نیت بتاتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ نیت کرتا ہوں، میں اس نماز کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز توبہ، منہ طرف میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص نہیں ہے کہ فلاں سورت پڑھیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورت کافرون پہلی رکعت میں پڑھیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پھر اللہ حکم کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پوری رکعت کریں۔ پھر دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد پھر سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اگر کوئی دوست کو سورت کافرون نہیں آتی تو وہ سورت اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ اگر وہ سورت اخلاص پڑھے تو پھر 3 بار پڑھ لے، ایک بار پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، 3 بار پڑھ لے دونوں رکعتوں میں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو معزز سامعین عزیز احترام، دونوں رکعتیں پوری کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رو رو کر دعائیں مانگے، رو رو کر دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی دعا کرے، سچی توبہ کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، سابقہ گناہوں کو معاف فرما، میں نے جتنے بھی برے عمل کیے میرے سارے ان برے عملوں کو معاف فرما، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس کے بعد سامعین محترم یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے سابقہ گناہوں کی معافی دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تو معزز سامعین عزیز احترام، مکروہ وقت کے علاوہ آپ ہر وقت کوئی بھی نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ توبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نماز توبہ ادا کریں، بلکہ ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ جو ہے یہ پڑھ کر سویا کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت موت آ جائے۔ تو معزز سامعین عزیز احترام، اللہ تعالی ہماری اس کاوش